علی ہے النبأ العظیم، ولایت علی ہے النبأ العظیم۔ ہاں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات جو تعویل کے اس نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو ہمارا نظریہ تعویل ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کی معرفت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور بطور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، یا ان سے بے خبر ہیں یا باخبر ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ۔ ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوں گی، نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ ہمارے لیے یہ باتیں بالکل آئینہ ہیں، ایک ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں۔ النبأ العظیم سے مراد روز آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب بھی ہے، اور ان دونوں حقیقتوں کا رشتہ یہ ہے کہ علی کے ذات مبارک امیر المؤمنین کے مظاہر میں سے ایک مظہر روز جزا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے روز جزا کا باطن ذات امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے۔ دقیق موضوع ہے، مشکل ہے، شاید اسی لیے زیادہ ممبروں پر بھی ہمارے ہاں بھی یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ ایک ہنگامہ، قیامت کھڑی ہو جائے گی، یعنی کیا، یعنی کیا، یعنی کیا۔ اور میں تو اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں کہ یعنی کیا سوال پیدا ہو، یعنی کیا، کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ روز جزا برحق ہے، قرآن مجید میں قیامت اور آخرت اور روز جزا سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بھی حدیث ہے، حدیث معصوم۔ اگر پوری دنیا ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب ظاہری طور پہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق ہوگا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ذوق تھا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ انکار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی قسیم نار و جنت ہیں، مولا علی ہیں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو جنت تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ جناب نہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ ہم غلو کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے جا کے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے؟ کہا یہ تو ہے۔ کہا نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے، محبت کا ٹھکانہ پھر ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، تو بتاؤ علی معیار جنت و جہنم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ یہ کس کا جواب ہے؟ امام احمد ابن حنبل، امام خمینی نہیں۔ یہ جواب امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ بھئی تم کیا قیام، اس میں کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس میں کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض نفاق، نفاق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ تو جب جنت ٹھکانہ ہے ایمان کا، جہنم ٹھکانہ ہے نفاق کا، اور علی کی محبت ایمان ہے، علی سے نفرت، علی سے بغض نعوذ باللہ وہ ہے نفاق اور کفر، تو پھر علی تو ٹھہرے ذات ان کی میزان بہشت و دوزخ ہو۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور جواب ہے
جب ان کا یہ مشہور جواب موجود ہے تو پھر اس فقیر کی یہ گفتگو بھی تسلیم کر لیجئے کہ علی ہے باطن آخرت. اگر علی کی ولایت پر سب متحد ہو جاتے تو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. یہ مضمون حدیث معصوم بھی ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہی حقیقت عقل و فطرت بھی اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے کہ بات وہی ہے، علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ علی کی ولایت پر مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ علی کی بیعت پہ مجتمع ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس آیت پہ عمل ہو گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو. ایک لطیف سی حدیث ہے اس سفر میں، ایک بار اور کسی ممبر سے گزارش کر چکا ہوں، پھر آج اس وقت یاد آ رہی ہے اور تسلسل بیان میں عرض کروں. ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اعرابی یعنی جو شہر میں نہیں رہتا تھا، دور دراز صحرا میں رہتا تھا، خانہ بدوش، مسجد نبوی میں آیا اور حضور تشریف فرمائے مسجد میں. قریب آ کے کہا یا رسول اللہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو. کہا اس میں کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول کے برابر میں امیر المومنین تشریف فرما تھے، آپ نے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ ہے حبل اللہ. کیا خوش قسمت اعرابی تھا، ایک ذرا برابر اس کے دل میں شک نہیں آیا، ذہن میں سوال نہیں آیا، کوئی تساؤل نہیں آیا. اس نے دیکھا اور فوراً جواب میں کہا آمنت باللہ وبرسولہ واعتصمت بحبل اللہ، میں خدا پہ ایمان لایا، خدا کے رسول پہ ایمان لایا، اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور سا تو واضح ہے، اگر تمام خلقت خدا ولایت علی ابن ابی طالب پہ مجتمع ہو جاتی، تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی. ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ حبل اللہ کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا. اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے اسی انداز سے سوچیے جس انداز سے مولانا علامہ امام احمد ابن حنبل نے سوچنے کا راستہ کھول دیا. بھئی کیسے سمجھا جائے کہ اگر ساری خلقت اگر ولایت علی پہ جمع ہو جاتی تو پھر جہنم کی ضرورت نہ تھی؟ اب بالکل سامنے کی بات ہے. ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی رکھتا ہو اور توحید خدا پر یقین نہ ہو؟ اچھا بھئی ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی پر یقین رکھتا ہو اور مقام ختم نبوت میں شک کرتا ہو؟ جو ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہوگا پہلے وہ اہل توحید ہوگا، پہلے اس خدا کو تسلیم کرے گا جس نے علی کو خلق کیا، پہلے اس خدا کا کلمہ پڑھے گا جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد اس نبی کا کلمہ پڑھے گا جس کی زبان سے اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد علی کا کلمہ جو پڑھے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہو. وہ اللہ کے قانون پر عمل کرے گا، عمل نہیں بھی کر سکے گا تو احترام کرنے والا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہوگا
کہ کلمہ خدا کا پڑھے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، کلمہ علی مرتضیٰ کا پڑھے، اور کسی بھی قانون خدا کا مذاق اڑانے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استہزاء کرنے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استخفاف کرنے والا ہو، اللہ کے معمولی سے معمولی حکم کو بھی ہلکا اور سبک نہیں سمجھے گا اگر وہ اہل ولایت ہوگا۔ تو جس کی یہ شان ہو کہ اللہ کا کلمہ پڑھے، خاتم النبیین کا کلمہ پڑھے، علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھے، اور اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کا احترام کرے، حتی الامکان عمل کی کوشش کرے، ممکن کیسے ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ جب جہنم میں جانے کا امکان نہیں ہوگا تو خدا ایسی چیز خلق نہیں کرتا۔